السلام علیکم پاکستانیوں، آج کی جو خبر ہے نا وہ بہت مزے کی ہے۔ کیوں؟ حکومت پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ یہ بسنت منانے کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں ایس او پیز کو بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایس او پیز کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ عام شہری جو ہے وہ کسی بھی ایسی دھاتی ڈور کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایسی ڈور جو کہ انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے، جس میں کیمیکل کی ڈور ہے، دوسری 35 مینار ہے، 100 طرح کی ایسی چرخیوں پہ جو ڈور استعمال ہوتی ہے اس ڈور کا استعمال نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آتی تھی کہ انسانوں کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے، بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے یہ تمام تر ایس او پیز پر امپلیمنٹیشن کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی آیا کہ جی ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن اب جو نئے ایس او پیز کا نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں حکومت کو ایک خوف دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے حکومت کو کوئی خوف ہے کہ دوبارہ پھر سے کوئی کمپین لانچ نہ ہو جائے، کوئی پھر سے تحریک شروع نہ ہو جائے، لوگوں کو پھر سے اپنی آواز اٹھانے کا موقع نہ مل جائے۔ یہ نوٹیفیکیشن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہو گئی۔ اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بسنت کے دوران مذہبی ہم آہنگی اور اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پابندیاں عائد کی گئی۔ اچھا، حکومت نے نا اس نوٹیفیکیشن میں نا ایک رنگ دیا ہے کہ ہم اس لیے یہ نوٹیفیکیشن اور یہ ایس او پیز جاری کر رہے ہیں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سب کا پکا کرنے کے لیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی انتشار برپا نہ ہو، کوئی بھی مذہبی ایسی چیز نہ ہو۔ لیکن یار پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ پہلے بھی بسنتیں چلتی رہی، آج سے 15-20 سال پہلے جب بسنت منائی جاتی تھی تو کون سی کوئی مذہبی چیز لکھ کر اڑائی جاتی تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا معاملہ کبھی پہلے پیش نہیں آیا کہ کسی نے کوئی مذہبی انتشار جو ہے وہ گڈوں کے اوپر لکھ کے کوئی ایسی بات اڑائی ہو یا کچھ بھی کی ہو۔ کسی کی اتنی جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے پاکستان جو ہے نا وہ مذہب کا قلعہ ہے۔ تو اصل کہانی کیا ہے؟ اب اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت، یہ بات آ گئی نا کہ پہلے تو انہوں نے ذکر کیا مقدس کتب، مذہبی مقامات، ٹھیک ہے ان کی فوٹو نہیں لگے گی، یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر بھی پابندی ہوگی۔ وہ کون سی شخصیت ہے بھائی؟ کس شخصیت کا اتنا زیادہ خوف ہے کہ عوام پبلک جو ہے وہ کسی گڈے کے اوپر وہ شخصیت کی فوٹو چپکائے گی پھر اڑائے گی؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے کچھ تصویریں جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں جس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے، اور وہ تصویریں کون سی ہیں؟ قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804 کی جو گڈوں کے اوپر لگی ہوئی تصویریں تھی وہ وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد اچانک سے یہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ یار اس چیز کا خطرہ ہے کہ پھر سے کوئی پسند پہ ایک نئی کمپین نہ لانچ ہو جائے، پھر سے نئے نعرے نہ لانچ ہو جائیں، یا کوئی نیا طریقہ کار نہ پبلک کو مل جائے اپنی آواز بلند کرنے کا۔ تو قیدی نمبر 804 کا جو خوف ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہم نوٹیفیکیشن کی مزید تفصیلات پہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں سمیت 3 روز کے لیے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری و خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی عائد ہوگی۔ یعنی کہ نہ صرف کوئی قیدی نمبر 804، کوئی بھی سیاسی جماعت کا نام اس کے اوپر، سیاسی جماعت کا جھنڈا گڈے کے اوپر نہیں بنا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے تحت آپ کے خلاف کارروائی صرف قیدی نمبر 804 پروموٹ کرنے پر، عمران خان کی تصویر لگانے پر، کسی ان کی سیاسی جماعت جو ہے اس کی تصویر لگانے پر ہی کارروائی ہو۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت آپ کے اوپر کسی بھی ایسی سیاسی شخصیت جو ہے اگر آپ اس کی فوٹو لگا کر آپ اڑاتے ہیں تو آپ کے خلاف اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ نوٹیفیکیشن لانے کا مقصد، بیہائنڈ دا سین کیا کہانی تھی، وہ سامنے اس طریقے سے آئی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بسنت کے دوران بغیر تصویر والی یک رنگی یا کثیر رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
حکومت کہہ رہی ہے، حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یار گڈے کا صرف ایک رنگ نہ ہو، رنگ برنگے گڈے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رنگ برنگے گڈے اڑتے ہیں بسنتوں میں، رونقیں بحال کرتے ہیں، کثیر تعداد جو ہے ان کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال قابل تعزیز جرم قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایسا گڈا جس کے اوپر کوئی سیاسی شخصیت کی تصویر لگی ہو، وہ سیاسی شخصیت کس کا خوف ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، یا اس کی کوئی ایسی خرید و فروخت کیا جائے، نہ صرف اڑانے والا پکڑا جائے گا بلکہ اس کی کوئی خرید و فروخت کرے، یا پھر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی ہو، کسی نے پہلے سے ہی ایسے گڈے بنا کر رکھے ہو اپنے گھر کے اندر، پولیس کو یہ پتہ چل گیا تو پولیس سیدھا ریڈ کر کے وہ چیز برآمد کر لے گی، اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی کیا ہوگی اس کی تفصیل بھی میں آپ کو آگے جا کے بتانے والا ہوں۔ اس کے علاوہ جو مزید اس کے اندر جو ایس او پیز آئے ہیں، جو مزید ڈیٹیلز آئی ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حکومت پنجاب کا بسنت کے 3 روز لاہور شہریوں کو فری ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا اعلان۔ بہت اچھا اقدام ہے بھائی، بہت اچھا قدم ہے کہ فری ٹرانسپورٹ ملے گی، اور میرے حساب سے لاہور شہر کے اندر پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے، تاریخ رقم ہو جائے گی کہ جو ٹرانسپورٹ ہے، آپ کوئی اوبر کرواتے ہیں، ڈرائیو کراتے ہیں، یا جو سرکاری، میرے خیال میں یہ سرکاری جو ٹرانسپورٹس ہیں جس میں آپ کی میٹرو بس سروسز ہیں، اورنج ٹرین لائن ہے، ان کی جو ہے وہ پابندی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہریوں کی نقل و حرکت کو محفوظ بھی بنانا ضروری ہے، تاکہ شہری زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے، محفوظ رہیں گے، اسی لیے یہ کیا ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس بات پہ، میں دیکھیں جو بات ہے وہ میں اس چیز کی تعریف کرتا ہوں کہ حکومت نے یہ ایک اچھا سٹیپ لیا ہے۔ پبلک کو فائدہ ہونا چاہیے نا یار، پبلک کے لیے کام ہونا چاہیے، ایک فیسٹیول کا فائدہ پبلک کو ایسے ہو رہا ہے۔ حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اشتعال انگیز عناصر کی جانب سے بسنت کے دوران مذہبی اور سیاسی علامات استعمال کرنے کا اندیشہ تھا۔ کور بھی کر رہے ہیں بات کو، انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے کہ ان کو اندیشہ تھا کہ کوئی انتشاری ٹولہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اپنی کمپین نہ لانچ کر دے بسنت کے اوپر، تو اس لیے یہ تمام تر ہم نے اقدامات کیے ہیں، جبکہ دفعہ 144 کے تحت احکامات فوری نافذ العمل اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت کارروائی کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ تمام تر جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہیں، ایجنسیز ہیں، باقی دیگر بھی آپ کی چاہے وہ ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں، ان کو بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کو وہ اس کے اوپر مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن کروائیں، نافذ العمل بنائیں ان تمام تر ایس او پیز کو۔ اس کے علاوہ دوسری جانب ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے لاہور میں 6 سے 8 فروری محفوظ بسنت کے مشروط اجازت دی ہے۔ پتہ ہے جی ہمیں پہلے کا، حکومت پنجاب نے محفوظ بسنت کی اجازت ایک تفریحی تہوار کے طور پر دی ہے۔ بسنت کے موقع پر کسی قسم کی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون شکنی جہاں پہ انسانی جان کو نقصان ہوگا، وہ بھی میں نے آپ ایک پراپر ولاگ کیا تھا کہ بسنت پہ کون کون شہری پکڑا جا سکتا ہے اور کس کس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سستی ڈور گڈے کے چکر میں نہ پڑیں۔ جو کیو آر کوڈ اگر آپ لاکھوں روپے کی یا ہزاروں روپے کی خرید کر رہے ہیں بسنت فیسٹیول منانے کے لیے گڈے ڈور کی، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کیو آر کوڈ ضرور لگا ہونا چاہیے، جو ویریفائڈ گڈے کے جو ڈیلرز ہیں ان کے تھرو وہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کیو آر کوڈ کے بغیر والی جو گڈے وغیرہ لے لیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیں، اور اس کے بعد پولیس آپ کو پکڑ لے اور آپ یہ کہیں کہ یار بسنت کی تو اجازت دے دی ہے، پابندی کھول دی ہے 3 دن کے لیے، تو اب ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ تو پہلے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ گڈا صرف وہی اڑانا ہے جس پہ کیو آر کوڈ لگا ہوگا، نہ کہ کسی ایسے ڈیلر سے خریدنا ہے جو کہ پیچھے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ جو رجسٹرڈ ہے وہ کیو آر کوڈ کا استعمال کرے گا، جو پن ہے آپ کا اس کے اوپر بھی کیو آر کوڈ ہوگا، اور جو گڈے 2 گڈوں کی اجازت دی گئی ہے، ایک آپ کا تاوا اور دوسرا 1.5 تاوا، ان کی قیمتیں شاید تھوڑی سی اضافہ ہوا ہے، اس میں حکومت نے ایک ایکشن لے لیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ لاہور شہر کے اندر صرف یہ اجازت تھی کہ جتنی بھی مینوفیکچرنگ ہے گڈی ڈور کی وہ لاہور شہر کے اندر ہی ہوگی، را مٹیریل باہر سے منگوانے کی اجازت تھی،
لیکن وقت کے ساتھ یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ جو قیمتیں تھیں گڈوں کی ڈوروں کی، وہ ایک جو 100 روپے کا یا 125 روپے کا ایک تاوا تھا، وہ اب 400 روپے میں فروخت ہونے لگا تھا، کیونکہ قلت پیدا ہو گئی لاہور کے اندر، اور جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ جہاں پہ ڈور آپ کی مل رہی تھی 4 ساڑھے 4 ہزار روپے کا 2 پیس کا پنا مل رہا تھا، آپ یقین کریں اس کی قیمت 10,000 روپے تک چلی گئی، 6,000 8,000، پھر اچانک 10,000 روپے ہو گئی۔ عام پبلک کیسے اس فیسٹیول کو مناتی؟ تو اسی لیے جو ہے، کیونکہ مینوفیکچرنگ ابھی کم ہے، ابھی جو کھیپ موجود ہے لاہور کے اندر وہ بسنت فیسٹیول مکمل طور پہ منانے کے قابل نہیں ہے۔ پبلک کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لیکن اتنی گڈی ڈور ابھی لاہور کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیا جو ہے وہ اجازت نامہ دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے یا جو ڈیلرز ہیں، رجسٹرڈ ڈیلرز، وہ لاہور شہر کے باہر سے گڈی امپورٹ کر سکتے ہیں، تاکہ باہر سے جو گڈی ڈور آئے گی وہ لاہور شہر کے اندر جو قلت ہے اس کو پورا کرے گی، اور قیمتیں جو ہیں وہ پبلک کی قوت خرید میں آ جائیں گی۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کیا سزا ہو سکتی ہے، کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق مقررہ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال کی قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، یعنی کہ صرف 3 دن آپ بسنت منائیں گے، اس سے پہلے اگر آپ گڈی ڈور اڑاتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، 5 لاکھ روپیہ، آپ 5 سال کی قید اور 20 لاکھ کا جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ممنوع مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ گڈی ڈور اڑانا پابندی کے باوجود اتنا بڑا جرم نہیں ہے اگر آپ ممنوع مواد، وہ ممنوع مواد کون سا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کسی گڈے ڈور پہ سیاسی شخصیت جس کا ڈر ہے خاص طور پہ وہ اس کی تصویر لگا کے اڑاتے ہیں، قیدی نمبر 804 لکھ کے اڑاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات لکھ کے اڑاتے ہیں، تو وہ ممنوع مواد ہے۔ اگر آپ اس کو فروخت کرتے ہیں تو اس پہ بھی پابندی ہے، وہ بھی ممنوع مواد ہے۔ اس طرح کا جرم اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو 5 سال کی نہیں 7 سال کی قید ہوگی، اور جہاں پہ آپ کو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہونا تھا وہاں پہ آپ کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تو بطور اینکر میرا یہ فرض تھا میں اپنے شہریوں کو اس بات سے ضرور آگاہ کر دوں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی آپ اپنی رائے کا اظہار میرے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شاہ سے بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔